ایک سورہ فاتحہ حضرت تلاوت فرمائیے۔ احمد علی ابن حبیب سجن لال، رفیق علی ابن محمد علی سجن لال خاندان، چنائی خاندان، فخر النساء بنت زینب، آدم ابن فاضل بھائی لال جی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت، الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبی الرحمت وخازن المغفرت وقائد الخیر والبرکت ومنقذ العباد من الہلکت، سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ آپ لوگ آگے آ جائیں، لوگ کافی آئیں گے، جیسے بعد میں محمد وآل محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد عاجل فرج باردی کا صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد عاجل فرج۔ پروردگار عالم کا شکر ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں اور جس جگہ بھی ہوتے ہیں، ہمارے پیش نگاہ ہر وقت یہ بات رہتی ہے کہ ہم کس طرح اپنے وقت کے امام سے فکری طور پر بھی اور نظریاتی طور پر بھی نزدیک رہیں، اور اس قرب کے لیے یقیناً ایک ایسا زاویہ فکر چاہیے کہ جو وقتی نہ ہو بلکہ کل وقتی ہو۔ یہ جو عمل معرفت ہے یہ صرف اس وقت تک کے لیے نہیں ہے کہ جب آپ کسی جگہ پہ میں اور آپ مل کے بیٹھ جائیں اور گفتگو ہو، اور وہ 1 گھنٹے کا جو عمل ہے اس میں ہم ایک دوسرے سے باتیں کریں اور امام کی گفتگو ہو اور ہم یہ جانچیں اور یہ دیکھیں کہ اللہ کیا ہے، بلکہ وہ چاہتا یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کام کرتے ہوئے بات چیت کرتے ہوئے تم ہر وقت
یہ محسوس کرو کہ کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے، کوئی تمہارا نگران ہے. اور یقیناً پروردگار چونکہ ہمارا خالق ہے اور چونکہ ہم اس کی پروڈکٹ ہیں، اس نے ہمیں بنایا ہے، تو وہ بہتر جانتا ہے کہ ہماری مجبوری یہ ہے کہ چونکہ ہم خود مادے سے بنے ہیں تو ہم اس وقت تک کسی کو نہ جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں کہ جب تک وہ ہمیں دکھائی نہ دے یا ہم اسے دکھائی نہ دیں. اور جب جاننا شروع کرتے ہیں، ملنا شروع کرتے ہیں، اس کے بعد پہچاننے کا عمل شروع ہوتا ہے. تو ہماری مجبوری یہی ہے. تو یقیناً یہ بات جب ہمیں معلوم ہے تو اللہ کو بھی معلوم ہے. اور ایک طرف ہماری مجبوری ہے کہ ہم کسی کو اس وقت تک پہچان نہیں سکتے جب تک دیکھ نہ لیں، اور دوسری طرف اللہ کا مسلسل تقاضا ہے کہ مجھے پہچانو. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں یقیناً غور و فکر ہم کرتے چلے آ رہے ہیں. 1400 برس سے ہمارے ہی موضوع رہا ہے، اور کہیں بھی اور کسی وقت بھی ہم اپنے اس موضوع سے ہٹے نہیں ہیں، اور نہ ہم دستبردار ہوئے ہیں، نہ ہم نے کہیں کمپرومائز کیا ہے. جو 1400 برس سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے وہی آج تک نافذ ہے اور جاری ہے، اور اسی کا اجرا بھی ہوتا ہے، اسی کی باتیں بھی کی جاتی ہیں، اسی کا اعادہ بھی کیا جاتا ہے، اسی کا آموختہ بھی کیا جاتا ہے، تاکہ بزرگ جو سن چکے وہ اپنی اگلی نسلوں تک پہنچا دیں. اور جو اب جوان ہیں وہ یقیناً جب شادی کے مرحلے سے گزریں گے، ان کی نسل آگے بڑھے گی تو وہ ان تک پہنچائیں گے. تو ہم یہی غور و فکر کرتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ ازل سے ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ اسے پہچانو، لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ جب تک ہم کسی کو دیکھ نہ لیں تو پہچان نہیں سکتے. تو جب ہمیں اپنی مجبوری کا علم ہے تو اللہ کو بھی ہماری مجبوری کا علم ہے. اس لیے یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے. یہ بات کوئی ایسی نہیں ہے کہ کسی کی سمجھ میں نہ آئے یا کوئی یقین نہ کرے اس بات پر. جو میں کہنے جا رہا ہوں کہ جب اس کا تقاضا یہ ہے کہ اسے پہچانا جائے، اور ہماری مجبوری یہ ہے کہ جب تک ہم دیکھیں نہیں تو پہچان نہیں سکتے، تو اس لیے اس نے ہر دور میں ازل سے لے کے ابد تک کسی چہرے کو اپنا چہرہ کہا، کسی ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا، کسی کی مرضی کو اپنی مرضی کہا، کسی کی مشیت کو اپنی مشیت کہا، کسی کی آنکھ کو اپنی آنکھ کہا، اور کہا کہ تمہارے لیے تو یہ ناممکن ہے کہ تم مجھے پہچان سکو، اس لیے کہ میں نے اپنے حبیب کے ذریعے سے یہ بات کہلوا دی ہے کہ اللہ کو کوئی نہیں پہچانا سوائے میرے اور علی کے. تو اب تمہارا جو اہم ترین کام ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ تم ان کو پہچانو کہ جنہیں میں نے اپنا ہاتھ، اپنی آنکھ، اپنا چہرہ قرار دیا ہے. اور ہماری کوشش بھی یہ ہے کہ ہم پہچانیں اسے. اب گفتگو میں نے تمہیدی جملے آپ کے حوالے کر دی، اب بس گفتگو آگے بڑھتی چلی جائے گی تیزی سے، اور میں یقیناً چاہوں گا یہی کہ آپ سے قریب ہو کر گفتگو کروں، اور آپ کو بھی مجھ سے قریب ہو کر یقیناً سننا پڑے گا جو باتیں میں اب آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے چاہا کہ اسے پہچانا جائے، اور یہ پوری کائنات اسی بنیاد پر خلق کی گئی ہے کہ اسے پہچانا جائے، اللہ کو پہچانا جائے. یعنی ابتدائے کائنات یہی ہے. اب اگر اس سے کوئی ہٹتا ہے تو گویا وہ اپنے مقصد تخلیق سے ہٹتا ہے، وہ اپنے غرض تخلیق سے ہٹتا ہے. اب وہ چاہتا یہ ہے کہ اسے پہچانا جائے. اب اس نے سینکڑوں طریقے اپنی پہچان کے اس دنیا میں بھیج دیے. کہا مشاہدات کے ذریعے پہچانو، یہ جو سورج طلوع ہو رہا ہے اس کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھو اور مجھے پہچانو. جب سورج ڈوب جائے تو آ جانے والی رات کے ذریعے مجھے پہچانو. سامنے چاند طلوع ہو جائے، چاند کو دیکھو مجھے پہچانو. ستاروں کو دیکھو مجھے پہچانو. کھیتوں کو دیکھو مجھے پہچانو. کھلیانوں کو دیکھو مجھے پہچانو. رنگ برنگے پھولوں کے رنگوں کو دیکھو مجھے پہچانو. ان سے اٹھتی ہوئی خوشبوؤں کو سونگھو مجھے پہچانو. بہتے ہوئے جھرنوں کے ذریعے مجھے پہچانو. ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کے ذریعے مجھے پہچانو. موجیں مارتے ہوئے دریاؤں کے ذریعے مجھے پہچانو. حشرات الارض کو دیکھو مجھے پہچانو. حیوانات کو دیکھو مجھے پہچانو. پرندوں کو دیکھو مجھے پہچانو. اپنے آپ کو دیکھو مجھے پہچانو. تمہیں اگر ان چیزوں کو دیکھنے کا وقت نہ ملے تو کم از کم اپنے آپ کو تو دیکھو. اسی لیے علی نے کہا من عرفا نفسہ فقد عرفا ربہ. جس نے اپنے آپ سے ملاقات کر لی اس نے اپنے رب سے ملاقات کر لی. تو اب یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو تخلیق کے مرحلے سے گزری اور ہم انہیں دیکھیں تو اسے پہچانے. جب یہ کچھ بھی نہیں تھا تو کچھ ہستیاں ایسی تھیں کہ جو چاند نہیں تھا اسے پہچان رہی تھی.
سورج نہیں تھا اسے پہچان رہی تھی, کائنات نہیں تھی اسے پہچان رہی تھی. تو اب یقیناً ان ہستیوں کا کوئی واسطہ بالکل ایسا ہے کہ ان کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی رابطہ, کوئی واسطہ, کوئی وسیلہ نہیں ہے. وہ براہ راست اللہ سے مربوط ہے, اور اللہ چاہتا ہے ایسی ہی قرب کی منزل پر تم میرے بھی نزدیک آ جاؤ. اور جب تم میرا قرب حاصل کرو گے, جب میرے قریب آ جاؤ گے, تو ایسا نہیں ہے کہ میں تمہیں ایسے ہی چھوڑ دوں گا. جب بندہ میرے قریب آتا ہے تو میں اسے اختیار دیتا ہوں, اور اختیار بھی وہی جو میرے پاس اختیار ہے کہ عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی اقول لشیء کن فیکون تقول لشیء کن فیکون. اے میرے بندے تو میری اطاعت کا حق ادا کر دے, جب تو میری اطاعت کا حق ادا کرے گا میں تجھے اپنے جیسا بنا لوں گا. میں کہتا ہوں کن اور ہو جاتا ہے, جب میں تجھے اپنے جیسا بنا لوں گا تو بھی کہے گا کن اور ہوتا چلا جائے گا. دیکھیے جملے محفوظ کرتے چلے جائیں, اور میں آگے بڑھ رہا ہوں بہت تیزی سے. تو قرب الہی کے اثرات کیا ہوتے ہیں, کم از کم اس بات پر ہم 1400 برس سے گفتگو کرتے آ رہے ہیں اور قیامت تک ہوتی چلی جائے گی. جب وہ چاہتا ہے کہ اس کے نزدیک آ جاؤ, تو جو بندہ اس کے نزدیک پہنچے گا اس کو کیا ملے گا, اس کے پاس اثرات کیا آئیں گے, اس کے پاس تصرفات کیا آ جائیں گے. اس لیے کہ میرا اور آپ کا قریب آ جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایک بندے کا اپنے معبود سے قریب ہو جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اگر ایک بندہ اپنے معبود سے فکری طور پر قریب آ جائے, اور یہ بھی حدیث قدسی بڑی مشہور ہے کہ خود پیغمبر کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم آ چکا ہے کہ اے میرے بندے تو میری جانب 1 قدم بڑھا, میں تیری جانب 2 قدم بڑھاؤں گا. اب یہ جو قدم بڑھانا ہے یہ کوئی جسمانی قدم بڑھانا نہیں ہے, یہ ایک نظریاتی قدم بڑھانا ہے, یہ معرفت کا قدم ہے. اللہ کہتا ہے کہ تو میری جانب ابتدا تجھے کرنا ہے, تو میری جانب آ جا. جب تیرا سفر شروع ہوگا تو میں یہاں سے تیرے قریب آؤں گا. اب تصور کریں آپ کہ ایک بندہ ہے کہ جو اس حدیث قدسی پر عمل کرتا ہوا اللہ کی طرف سفر اختیار کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ قرب الہی کی منزل پر آ جائے. اللہ اپنے وعدے کے خلاف کرتا نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ تم میری جانب بڑھو گے میں تمہاری جانب بڑھوں گا. یہاں سے بندے کا سفر شروع, وہاں سے خالق کا سفر شروع. یہاں سے بندہ نہیں رکے گا, وہاں سے معبود نہیں رکے گا. تو یقیناً کوئی نہ کوئی ایسی منزل تو آ جائے گی کہ جہاں عبد و معبود اتنے قریب آ جائیں کہ جبریل کو بھی پوچھنا پڑے کہ پروردگار یہ چادر کے اندر ہے کون. یعنی اس پر آپ غور فرمائیں کہ جب قرب الہی کی اس منزل پر انسان آ جائے تو اثرات کیا ہوتے ہیں. جب آپ جاتے ہیں اور یہ ابتدائی تعلیم مدرسے کی ختم ہوتی ہے تو پھر اسپیشلائزیشن کی طرف جاتے ہیں, اور اس میں مختلف موضوعات ہیں. علم کلام ہے, علم بیان ہے, علم فلسفہ ہے, علم منطق ہے. تو علم کلام میں ایک مشہور و معروف مثال ہے قرب کی مثال, اور یقیناً بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور نوجوان بھی جانتے ہوں گے. علم کلام کی مثال ہے. جب آپ علم کلام کی کتب پڑھیں گے تو اس میں ایک مثال دی جاتی ہے, وہ مثال قرب کو ظاہر کرنے کے لیے کہ قرب کے اثرات کیا ہوتے ہیں. تو بہت بڑے عالم کلام نے ایک مثال لکھی کہ دیکھو قرب کے اثرات اگر تم سمجھنا چاہو کہ کسی کے قریب جاتے ہو تو اثرات کیسے منتقل ہوتے ہیں, تو مثال دی کہ دیکھو دور آگ جل رہی ہے, تمہارے ہاتھ میں ایک لوہے کا ٹکڑا ہے, آگ دور ہے, تم لوہے کا ٹکڑا ہاتھ میں لیے ہوئے ہو اور آگ سے فاصلہ ہے. تو چونکہ فاصلہ ہے تو اس آگ کا اس لوہے کے ٹکڑے پر کوئی اثر نہیں ہوگا. ایسے میں تم اس لوہے کے سریے کو آہستہ آہستہ آگ کے قریب لے جاتے ہو. تھوڑا سا آگے بڑھو گے حرارت آئے گی, اور آگے بڑھو گے اور گرم ہوگا, یہاں تک کہ آگ کے بالکل قریب پہنچ جاؤ گے تو سریا اتنا گرم ہو جائے گا کہ پکڑنا محال ہو جائے گا. اور کہا ایسے میں اگر تم نے اس لوہے کے ٹکڑے کو آگ میں ڈال دیا تو اب پہچاننا مشکل ہو جائے گا یہ صرف آگ ہے یا اس میں لوہا بھی ہے. یعنی آگ اپنے اثرات لوہے میں منتقل کر دے گی, لوہا بھی آگ بن جائے گا. کہا جب کوئی قریب اتنے آ جاتا ہے تو پھر پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون کس میں شامل ہے. اب اسی طرح یہ بھی حدیث قدسی ہے اور یہ متفق علیہ حدیث قدسی ہے, ہمارے یہاں بھی موجود ہے, اور علماء اہل سنت نے بھی اس کو درج کیا, اور بہت بڑے راوی جنہوں نے اس کو درج کیا, اور ہمارے کتب اربع میں یہ حدیث موجود ہے کہ جہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ لا یزال عبد یتقرب الی بالنوافل حتی احببته فاکون انا سمعه الذی یسمع به ویبصره الذی یبصر به وبصره الذی یبصر به ولسانه الذی ینطق به وقلبه الذی یعقل به. جب میرا بندہ, اللہ کہہ رہا ہے لا یزال عبد یتقرب الی بالنوافل, جب میرا بندہ رات کی سرگوشیوں کے ذریعے میرے نزدیک آ جاتا ہے, جب سرگوشیوں کے ذریعے میرے قریب آ جاتا ہے تو میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں, اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں
تو میں اس کی دیکھنے والی آنکھ بن جاتا ہوں, سننے والا کان بن جاتا ہوں, سوچنے والا دل بن جاتا ہوں, بات کرنے والی زبان بن جاتا ہوں. پھر وہ بندہ اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ رہا ہوتا, پھر میری آنکھ سے دیکھ رہا ہوتا ہے. پھر میں اس کی آنکھ سے دیکھتا ہوں, وہ میری آنکھ سے دیکھتا ہے. پھر وہ میرے ہاتھ سے کام کرتا ہے, میں اس کے ہاتھ سے کام کرتا ہوں. یعنی وہ میرا ہاتھ بن جاتا ہے, وہ میری آنکھ بن جاتا ہے, وہ میری زبان بن جاتا ہے. میں کیسے سمجھاؤں کہ جب آپ ابن ابی الحدید معتزلی جس نے لکھی ہے شرح نہج البلاغہ, اس کی 3 جلد میں اس نے ایک واقعہ بیان کیا, اور معتزلہ فرقے کا امام ہے, ہمارے فرقے سے اس کا تو تعلق نہیں ہے, اور وہ لکھ رہا ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے ایک منظر تاریخ میں دیکھا کہ حج کا منظر نامہ ہے اور لوگ طواف حج کر رہے ہیں, طواف کعبہ کر رہے ہیں, دور خلافت ہے دوسرے خلیفہ کا, اور لوگ محو طواف ہے. ایسے میں علی بھی محو طواف ہے, علی بھی طواف کر رہے ہیں, اور تمام لوگ بھی طواف کر رہے ہیں. علی کی نگاہ ایک شخص پر پڑی جو آداب طواف کے خلاف حرکت کر رہا تھا, یعنی نظر بازی کر رہا تھا, خواتین کو غلط نگاہ سے دیکھ رہا تھا. علی کی نگاہ اس شخص پر پڑی, علی آگے گئے اور علی نے ایک تماچا مارا اس کے چہرے پر کہ علی کی انگلیوں کے نشان اس کے رخسار پر چسپاں ہو گئے. اس نے طواف کو چھوڑا اور طیش میں چلا, خلیفہ دوم کے پاس آیا اور کہا خلیفہ دوم دیکھیے, اے فاروق اعظم دیکھیے کہ علی نے مجھے دوران عبادت مجھ پر تشدد کیا ہے, میں اللہ کے گھر کا طواف کر رہا تھا اور علی نے مجھے تماچا مارا ہے. اب ایسے میں خلیفہ دوم نے کہا بلا کے لاؤ ابو الحسن کو. لوگ بلا کے لے آئے, علی آئے, علی نے کہا کیا بات ہے, کیوں بلایا ہے؟ کہا دیکھیے آپ نے اس کو تماچا مارا ہے, میں وجہ پوچھنا چاہتا ہوں, یقیناً کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی کہ آپ نے اس کو تماچا مارا. کہا کہ یہ آداب طواف کے خلاف حرکت کر رہا تھا, یہ عورتوں کو غلط نگاہ سے دیکھ رہا تھا, اور یقیناً عبادت کے دوران یہ نظر بازی مناسب نہیں ہے. تو اب ابن ابی الحدید معتزلی لکھتے ہیں کہ اب خلیفہ دوم کی نگاہ علی سے ہٹی اور اس شخص پر پڑی اور کہا وائے ہو تجھ پر, تجھے معلوم نہیں ہے کہ اللہ کی آنکھ نے تجھے دیکھا, اللہ کے ہاتھ نے تجھے مارا. اللہ کہہ رہا کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں جب میرا بندہ میرے نزدیک آ جاتا ہے. تو اب کائنات کم از کم اس بات پر تو غور کرے کہ اللہ نے کسی نہ کسی سبب کو اختیار کیا ہے کہ ان کو پہچاننا ایسے ہی ہے جیسے مجھے پہچانا, ان کا عرفان ایسے ہی ہے جیسے میرا عرفان حاصل کیا. اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم. اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا ملک عطا کرتا ہے. یہاں پر صرف یہ بات نہیں ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے, یعنی اگر آیت میں یہ بات ہوتی کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے تو یقیناً چھوٹے چھوٹے ملکوں کے سربراہ بھی فخر کرتے کہ یہ ملک ہمیں اللہ نے عطا کیا. اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, میں جس کو چاہتا ہوں اپنا ملک عطا کرتا ہوں. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء, اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا ملک عطا کرتا ہے. اب جس کی نگاہ میں اللہ چھوٹا سا ہے تو یقیناً اس کا ملک بھی چھوٹا سا ہوگا, اور جس کی نگاہ میں اللہ لامحدود ہے تو یقیناً اس کا ملک بھی لامحدود ہے. تو یہ تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ اللہ کا ملک محدود ہے, اس لیے کہ جب اللہ لامحدود تو اس کا ملک بھی لامحدود, اور جب اس کا ملک لامحدود, تو جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں جیسے چاہیے گا سنیے گا یہ جملہ, جب اللہ کا ملک لامحدود اور اللہ کہہ رہا میں جس کو چاہتا ہوں اپنا ملک عطا کرتا ہوں, اور ایسی کوئی آیت ہے ہی نہیں کہ جس میں اللہ یہ کہے کہ میں ایسا کرتا ہوں لیکن کرے نہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ اپنا اصول بیان کرے اور اس اصول پر خود عمل نہ کرے. جب اس نے اصول بیان کیا کہ میں جس کو چاہتا ہوں اپنا ملک عطا کرتا ہوں, تو یقیناً اس نے کسی نہ کسی کو اپنا ملک عطا کیا ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کی آیت اشارہ کر رہی ہے. تو اب میں پھر جملہ دوہرا دوں کہ جس کی نگاہ میں اللہ کا ملک لامحدود, اللہ لامحدود, تو اللہ کا ملک بھی لامحدود, اور اللہ کہہ رہا میں جس کو چاہتا ہوں اپنا ملک عطا کرتا ہوں, تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی محدود کو اپنا لامحدود ملک عطا کر دے. یقیناً وہ پہلے دیکھتا ہے کہ کون ہے, کون اس ظرف کا حامل ہے, کہ جو ظرف الہی کہلاتا ہے. کاش کہ میرا جملہ پہنچ جاتا اب تک, مجھے رکنا نہ پڑتا, کہ جو ظرف الہی کہلاتا ہے, یعنی جیسا ظرف الہی لامحدود ویسے ہی اس ظرف کو بھی لامحدود ہونا ہے جس تک اللہ کا ملک پہنچ رہا ہے. دیکھیے یہ اللہ, اس کا ظرف, کبھی کبھی اللہ کو اس زاویے سے بھی پہچانا جائے
کہ پوچھو اللہ سے کہ پروردگار تیرا حق ہے الوہیت، تیرا حق ہے خدائی. 3 دور کائنات میں ایسے گزرے کہ جہاں تو موجود ہے اور تیری موجودگی میں کسی نے تو ہونے کا دعویٰ کیا. فرعون ہے وہ کہہ رہا ہے میں خدا ہوں، شداد ہے وہ کہہ رہا ہے میں خدا ہوں، نمرود ہے وہ کہہ رہا ہے میں خدا ہوں. تو اب پوچھا جائے پروردگار سے کہ تو خاموش کیوں ہے، تو بولتا کیوں نہیں؟ چاہے تو اسی وقت گردن پکڑ لے، چاہے تو اسی وقت گردن مروڑ دے، چاہے تو اسی وقت سانسیں روک دے، لیکن اللہ خاموش رہتا ہے. جیسے چاہو جو چاہو کرتے رہو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم میرے دیکھتے ہوئے معصیت کرتے ہو، تمہیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. میں فرعون کو بھی دیکھ رہا ہوں، میں شداد کو بھی دیکھ رہا ہوں، میں نمرود کو بھی دیکھ رہا ہوں. تو پروردگار تو خاموش کیوں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ خاموش اس لیے ہو کہ مجھے یہ پتا ہے جو چاہو کر لو، آخر تمہیں آنا تو میرے ہی دربار میں ہے، آنا تو تمہیں میرے ہی پاس ہے. تو کم از کم یہ جملہ خود بخود وہاں پہنچ جاتا تو بات اچھی ہو جاتی کہ علی سے بھی یہ سوال کیا جائے، یا علی حق تو آپ کا تھا، خاموش کیوں ہے؟ یہ خاموشی سیکھی کہاں سے؟ یہ ظرف آیا کہاں سے کہ حق ہے، قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، اور ہتھیار بھی آسمان سے آیا ہے، اسلحہ بھی آسمان سے آیا جس کو ذوالفقار کہتے ہیں. یا علی اللہ کا عطا کیا ہوا ہتھیار آپ کے پاس ہے، تینوں ادوار میں خاموش کیوں ہے؟ تو علی کا جواب بھی وہی ہوگا جو خالق کا جواب ہے کہ چاہے کچھ بھی کر لو، چوتھے دور میں تمہیں آنا تو میرے ہی پاس ہے، تم آؤ گے تو ہمارے ہی پاس. یا علی آپ کے پاس تو ہتھیار بھی ہے، اسلحہ بھی ہے، اور اسلحہ بھی وہ جو اللہ نے بھیجا ہے، آسمان سے اترا ہے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ. آیتیں آگے بڑھ رہی ہیں کہ ہم نے لوہے کو آسمان سے نازل کیا. مفسرین نے لکھا کہ بھائی یہ تو لوہے کی بات ہے کہ جو زمین سے نکلتا ہے، یہ آپ ذوالفقار کی طرف کہاں لے جاتے ہیں اس آیت کو؟ ہمارے یہاں کے مفسرین نے لکھا کہ اس آیت کا مقصد ذوالفقار ہے. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، کوئی نئی بات تو آپ کے حوالے نہیں کر رہا. اور بعض اوقات ہوتا بھی ہے کہ بھائی پرانی بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے، جلدی جلدی لوگ ساتھ آتے ہیں، اس لیے چاہ رہا ہوں کہ آپ کی سنی ہوئی بات آپ کے حوالے کروں. لیکن ایک زاویہ اور آپ کے حوالے کرنا کہ لفظ ہے نزول. جب بھی لفظ نزول آتا ہے کہیں پر بھی تو تصور یہ آتا ہے کہ کوئی چیز آسمان سے زمین کی طرف آ رہی ہے، جبکہ لوہا نکلتا ہے زمین سے. تو یہ کس لوہے کی بات ہو رہی ہے کہ جو آسمان سے اتر رہا ہے؟ اور لے کے بھی کون اتر رہا ہے؟ لیکن کبھی اس پر غور کرے انسان کہ اس کو بھی مورخین نے بالاتفاق لکھا ہے کہ احد میں جب علی کے ہاتھ کی تلوار ٹوٹی تو بسد ناز اللہ نے جبریل کو بھیجا، اور جبریل کرسی پر بیٹھ کر ذوالفقار لے کر نازل ہوئے. جبریل کون ہے؟ ملک اور استاد الملائکہ. دیکھیے میرے پاس وقت عجیب کم ہے، لیکن میں چاہتا ہی ہوں کہ جلدی جلدی سے باتیں اگر ذہن میں آ جائیں تو مجھے پلٹنا نہ پڑے. میں نے تو اشارہ کیا کہ جبریل ملک ہے، فرشتہ ہے، تو فوراً آپ کو وہاں پہنچ جانا چاہیے تھا کہ فرشتوں نے اعتراض کیوں کیا آدم پر کہ تو اسے خلیفہ بنانا جا رہا ہے جو زمین پر خون بہاتا ہے، جو زمین پر فساد کرے گا. یعنی فرشتوں کو خون بہانا پسند نہیں ہے، فرشتوں کو فساد پسند نہیں ہے، فرشتہ خون ریزی نہیں پسند کرتا. اب وہی فرشتہ جو کل آدم پر اعتراض کر رہا تھا آج تلوار لے کر اتر رہا ہے. کبھی اس پر غور کریں کہ فرشتہ خوریزی پسند نہیں کرتا، اور فرشتہ نہیں اتر رہا، فرشتوں کا استاد اتر رہا ہے اور ہتھیار لے کر اتر رہا ہے. فرشتوں کو بھی معلوم ہے کہ ہتھیار اگر کسی عادل کے ہاتھ میں آ جائے تب تو خوریزی نہیں ہوگی، تب تو عدل ہی عدل ہوگا. لیکن آیت آگے بڑھ رہی ہے، فیہ باس شدید. ہم نے ذوالفقار کو آسمان سے نازل کیا جو جنگوں میں بہت شدید ہے، ہتھیار ہے، اسلحہ ہے.
اور آگے کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. عجیب بات ہے، تضاد معلوم ہوتا ہے. ایک طرف تو ہتھیار قتل بھی کر رہا ہے، اسلحہ ہے، جنگ ہے، خوریزی ہے، اور دوسری طرف قرآن کہہ رہا ہے وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اس میں انسانیت کے لیے فائدے بھی ہیں، اس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے. تو یقیناً اس لوہے کی بات بھی ہو سکتی ہے کہ فائدہ اٹھا رہا ہے جو زمین سے نکل رہا ہے، لیکن اس وقت تو فوکس اس لوہے پر ہو رہا ہے جو آسمان سے اترا ہے، اور وہ ہے ذوالفقار. اور ذوالفقار ہے ہتھیار. ہتھیار خون بہاتا ہے، انسانوں کو قتل کرتا ہے، فائدہ کیسے ہوگا؟ تو جب تک آپ تاریخ ذوالفقار پر غور نہیں کریں گے فائدہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ذوالفقار جب علی کے ہاتھ میں آ گئی تو یقیناً کوئی جنگ ایسی تھی ہی نہیں جو علی فتح نہ کر کے واپس لوٹے، اور جب علی فتح کر کے واپس لوٹے تو علی پیچھے مڑ کے دیکھتے بھی نہیں کہ مال غنیمت میں ہے کیا کیا. تو یقیناً لشکر پیچھے رکتا ہے، مال غنیمت اکٹھا کرتا ہے، اور قرآن کی آیت کہتی ہے کہ اسی میں تو انسانوں کے لیے فائدے بھی ہیں. جہاں مال غنیمت ساتھ آ رہا ہے، آگے بڑھی آیت وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، جس کے لیے میں نے زحمت دی اس آیت کو آپ کے سامنے تلاوت کیا کہ آیت یہیں پر نہیں رک رہی ہے بلکہ تسلسل سے آگے بڑھ رہی ہے کہ ہم نے ذوالفقار کو اس لیے نازل کیا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، ہم نے ذوالفقار کو آسمان سے اس لیے نازل کیا تاکہ اللہ یہ جان لے کہ کون ہے جو اللہ کی بھی مدد کر رہا ہے اور اللہ کے رسولوں کی بھی چھپ کر مدد کر رہا ہے. خاموشی سے سنی آپ نے آیت، حالانکہ آیت کا ترجمہ ابھی بھی اگر آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ ہوا ہوا ہے قرآن تو فوراً اٹھا کے پڑھ لیجئے. مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، ہم نے ذوالفقار کو نازل ہی اس لیے کیا تاکہ ہم یہ جان لیں کہ کون ہے جو اللہ کی بھی مدد کر رہا ہے اور اللہ کے رسولوں کی بھی مدد کر رہا ہے چھپ کر، بالغیب چھپ کر. دنیا سر مارتی مارتی مر جاتی، نہ پتا چلتا کہ یہ کون ہے جو اللہ کی بھی مدد کر رہا ہے اور رسولوں کی بھی مدد کر رہا ہے. کہ اگر صاحب ممبر سلونی ممبر پہ بیٹھ کے یہ نہ کہتا کہ نصرت الانبیاء سرا ونصرت محمدا جہرا، میں نے ہر نبی کی مدد کی چھپ کر، محمد کی مدد کی ظاہر ہو کر. کوئی ہے جو مسلسل اللہ کے عجائبات کا مظہر بنا ہوا ہے، وہ صرف اس عہد میں نہیں بلکہ ہر عہد میں اللہ نے اسے رکھا. اب ہے قرآن کی آیت جو دلیل قائم کر رہی ہے، استدلال قائم کر رہی ہے ہمارے اس پورے تھیسس پر جو ہم 1400 برس سے امت کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے سے اسے پہچانا جائے گا. اس کو ہٹاؤ گے تو وہ نہیں پہچانا جائے گا، ان ہستیوں کو ہٹاؤ گے تو وہ نہیں پہچانا جائے گا، اس لیے کہ سورہ مبارکہ طلاق میں اللہ نے بہت واضح الفاظ میں، ڈھکے چھپے الفاظ میں نہیں، بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما. اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے 7 آسمان اور 7 زمین خلق کیے، اور ہر آسمان اور ہر زمین کے درمیان امر نازل ہوتا ہے. قرآن ہے، قرآن کوئی حدیث نہیں ہے کہ جس پر بحث ہو جائے کہ ہے کہ نہیں. قرآن حوالہ دے دیا میں نے. اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن. اللہ نے، یعنی ایک آسمان اور زمین کی بات نہیں ہو رہی، 7 آسمان 7 زمینیں، اور ہر آسمان اور زمین کے درمیان امر نازل ہو رہا ہے. یتنزل الامر بینہن، ہر آسمان اور زمین کے درمیان امر نازل ہو رہا ہے. کیوں نازل ہو رہا ہے امر؟ 1400 برس سے اس پر گفتگو ہے. جب بھی شب قدر آتی ہے نزول امر کی بات ہوتی ہے. اللہ اس آیت میں صراحت اور وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ امر جو نازل ہوتا ہے زمین اور آسمان کے درمیان، نازل میں کرتا ہوں. کیوں نازل کرتا ہوں؟ یتنزل الامر بینہن، ان آسمانوں اور زمینوں کے درمیان امر اس لیے نازل ہوتا ہے لتعلموا، تاکہ تم جان لو
کیا جان لو؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہم نزول امر کرتے ہی اس لیے ہیں تاکہ تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اللہ کا علم ہر شے پر محیط ہے. کیا اس آیت میں یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں جس نے 7 آسمان اور 7 زمین خلق کیے ہیں، میں ہر آسمان اور زمین کے درمیان خود آتا ہوں اور آ کر بتاتا ہوں کہ دیکھو میں علی کل شیء قدیر ہوں؟ جس کو میری بات سمجھ میں آ رہی میں شکر گزار ہوں اس کا، اور جس کو سمجھ میں نہیں آ رہی میں اس سے معذرت خواہ ہوں کہ میں نہیں سمجھا پا رہا. لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. عامر کا کام یہ ہے کہ وہ یہ ثابت کرے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے. عامر کا آیت ہے قرآن کی، حدیث نہیں ہے کہ جس پر بحث ہو جائے. آیت ہے کہ ہم نزول امر کرتے ہی اس لیے ہیں تاکہ تم پر یہ بات، تم کون؟ انسانوں پر یہ بات ثابت ہو جائے کہ ہم ہر شے پر قادر ہیں. یا اللہ کہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم خود نازل ہو جاتے ہیں اور ہم کچھ معجزات اور کچھ تصرفات کے ذریعے یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو ہم ہر شے پر قادر ہیں. کہیں بھی نہیں ہے. وہ کہتا ہے ہم امر کو نازل کر دیتے ہیں. ہزاروں برس سے امر نازل ہو رہا ہے، نہ مجھ پر نازل ہو رہا ہے نہ آپ پر نازل ہو رہا ہے. اس لیے کہ امر کے ساتھ لفظ ہے نزول. کبھی قرآن فہمی یقیناً آپ مجھ سے بہتر ہی یقیناً رکھتے ہوں گے قرآن فہمی، لیکن کبھی کبھی الفاظ پر غور کرنا چاہیے. یتنزل الامر، نازل ہو رہا ہے امر، امر کا نزول ہے اس لیے تاکہ امر ثابت کرے کہ اللہ علی کل شیء قدیر. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر میں اس وقت صرف اللہ کی قدرت میں کیا کیا ہے اس کی فہرست گنوانا شروع کروں تو اشرے کے اشرے ہو جائیں. اس لیے کہ اللہ کی قدرت وہ تو لامحدود ہے، اس کی قدرت بھی لامحدود ہے. آپ سے چند سوال کرتا ہوں جو نوجوان دوست بیٹھے ہیں کہ اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے پر قادر ہے، اور امر یہ ثابت کرے گا کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے. کیسے ثابت ہوگا؟ مثلا میں آپ سے سوال کروں کہ کیا اللہ اس شے پر قادر ہے کہ اسی وقت حضرت آدم کا نزول یہاں ہو جائے اور ہم دیکھیں یہ ہے ہمارے باپ آدم؟ ایک صاحب نے واہ واہ کہا. مجھے بتائیے کیا اللہ کی یہ قدرت ہے اس شے پر قادر ہے؟ یقیناً. کیا اللہ کی یہ قدرت ہے؟ کیا اللہ کی یہ قدرت ہے؟ سوال کر رہا ہوں. سورج نکلا ہوا ہو اور اندھیرا ہو، قدرت ہے اللہ کی؟ ہو سکتا ہے، بالکل ہے. کیا اللہ کی یہ قدرت ہے کہ حضرت شیش ابھی آ جائیں، حضرت ایوب ابھی آ جائیں اور ہم انہیں دیکھ رہے ہوں؟ کیا اللہ کی یہ قدرت ہے کہ یقیناً ہم باہر نکلیں، یہاں بہت سے دریا ہوں گے، ہم جا رہے ہیں اور دریاؤں میں راستہ بن جائے؟ ہے یقیناً. بہت آہستہ سے بول رہے ہیں. اب ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، کیا اللہ کی یہ قدرت ہے کہ وہ سورج جو مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں ڈوبتا ہے، کیا اللہ کی یہ قدرت ہے کہ اسی ڈوبے ہوئے سورج کو واپس بلا لے؟ پھر کم لوگوں نے کہا کیا اللہ کی یہ قدرت ہے، یہ چاند جو اللہ کی فطرت ہے، اللہ کی تخلیق ہے، اسی چاند کو 2 ٹکڑے کر دے؟ کیا اللہ میں یہ قدرت ہے، سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے، کہ وہ زہرہ ستارہ جو سب سے بڑا ستارہ، جو سب سے پہلے طلوع کرتا ہے سب سے بعد میں غروب ہوتا ہے، جھلمل جھلمل کرتا ہے آسمان پہ، وہ زہرہ ستارہ کہ جس میں لاکھوں سورج طلوع ہو رہے ہیں، وہ چھوٹا سا ہو جائے اور کسی دروازے پہ چکر لگا، قدرت ہے؟ کیا اللہ میں یہ قدرت ہے کہ جسے زندہ پیدا کیا ہے اسے مردہ کر دے اور مردہ کو زندہ کر دے؟ ہے، قدرت ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے نا بھائی، ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ سب کچھ اللہ کی قدرت ہے. سورج کو واپس پلٹا لینا، چاند کو 2 ٹکڑے کر دینا، مردہ کو زندہ، زندہ کو مردہ کر دینا، سورج کو، ستارے کو زمین پر بلا لینا، یہ سب اللہ کی قدرت ہے. مجھے یہ بتائیے یہ سب کچھ اللہ نے کر کے دکھایا؟ دیکھیے میرا موضوع معرفت ہی ہوتا ہے. وہ جو نوجوان دوست کبھی چاہتے ہیں نا کہ وہ جملے بھی کہے جائیں تو وہ میں نہیں کہتا، وہ بہت آتے ہیں مجھے، لیکن موضوع بھی نہیں ہے اور ماحول بھی نہیں ہے.
تو انتظار نہ کریں کہ آپ ان جملوں کے، وہ کل کے جملے ہوں گے جہاں جہاں آپ بیٹھے ہوں گے وہ آپ خود ہی کہہ لیجئے گا، سب کو پتا ہے، لیکن میں ایسے موضوعات کو نہیں چھیڑتا، اس لیے کہ یقیناً ماحول بھی نہیں ہے۔ تو انتظار نہ کریں نوجوان کہ بھائی جب وہ کہا جائے، وہ کہہ دیا میں نے ابھی ابن ابو الحدید معتزلی نے جو کہا، تو وہ انتظار نہ کرے، جو بات معرفت کی ہو رہی ہے وہ میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتۃ الجاہلیہ، جو امام زمانہ کی معرفت کے بغیر مر گیا، چاہے اس نے کتنی ہی بڑی ڈگریاں کیوں نہ لی ہوئی ہو، اللہ کہتا ہے تجھ سے بڑا جاہل ہی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ معرفت میں ہم اور آپ کچھ میں آپ سے سیکھتا ہوا آگے بڑھتا چلا جاؤں کہ یہ جتنی بھی قدرت کی باتیں، کیا اللہ نے آ کے چاند کو 2 ٹکڑے کیا؟ دیکھیے میں نیو جرسی میں تقریر کر رہا تھا تو میں نے ایک جملہ کہا، اور وہیں سے وہ جملہ اپنا ہی آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ اگر یہ جو یقین ہے نا، یقین اصل میں اس وقت مسلمانوں میں یقین بہت کم ہے، بہت کم ہے یقین، اس لیے کہ حدیث قدسی ہے کہ لم یخلق اللہ شیئا اقل من الیقین، جو چیز سب سے کم خلق ہوئی ہے اس کا نام ہے یقین۔ ما اقسم بین الناس اقل من الیقین، انسانوں میں جو چیز سب سے کم تقسیم ہوئی ہے اس کا نام بھی یقین ہے۔ تو صاحبان یقین ہمیشہ اقلیت ہی میں رہے ہیں، جیسے چاہیں آپ یہ جملہ سنیں، صاحبان یقین اقلیت ہی میں رہے ہیں، کثرت نہیں ہے صاحبان یقین کی۔ تو میں نے جملہ یہ عرض کیا تھا کہ اگر شق القمر کا واقعہ قرآن میں نہ ہوتا تو سب سے پہلے مسلمان انکار کر رہا ہوتا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ نے شق القمر کا واقعہ قرآن میں رکھ دیا، اب کسی میں انکار کی تاب نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ فطرت ہے اللہ کی، یہ چاند اللہ کی فطرت کا حصہ ہے، اور اللہ کہہ چکا ہے کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم اللہ کی فطرت میں تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اب وہ چاہتا ہے تو اپنی فطرت میں تبدیلی کر دیتا ہے، چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، قدرت خدا ہے۔ اظہار کس کے ذریعے ہوا؟ مردے میں جان ڈال دینا اللہ کا کام ہے، کیسے ثابت ہو کہ کیسے ڈالی جاتی ہے جان؟ اگر کوئی ٹھوکر مار کے یہ نہ کہے قم بإذنی، میرے اذن سے زندہ ہو جا، کھڑے ہو جا، تو یہ جتنی بھی قدرت خدا ہے اس کا اظہار ہوتا ہے اولی الامر کے ذریعے، جس پر امر خدا نازل ہو رہا ہے، جس پر نزول امر الہی ہو رہا ہے، اور اس کو یہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اور یہ جو اللہ کا ملک ہے یہ کیا ہے؟ جہاں سے تقریر شروع ہوئی، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم، اللہ جس کو چاہتا اپنا ملک عطا کرتا ہے، اور اللہ ہر شے پر قادر بھی ہے، اور اللہ کا علم بہت وسیع ہے، جتنا اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، جس کو چاہتا اپنا ملک عطا کرتا۔ کیسے پوچھے کہ تیرا ملک ہے کیا، اور کیسے پوچھے کہ تو نے کسے دیا؟ کس سے پوچھے؟ کیا طریقہ کار اختیار کرے؟ کسی حدیث سے پوچھے، کسی قول سے پوچھے، کسی درایت سے، کسی روایت سے؟ ان چیزوں سے پوچھیں گے تو بات مباحثے میں آ جائے گی، متنازع ہو جائے گی، ہے بھی یا نہیں؟ قرآن ہی سے پوچھا جائے کہ اللہ کا ملک ہے کیا، اور یہ ملک ہے کس کے پاس، دیا کسے اس نے؟ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا اپنا ملک عطا کرتا ہے۔ یا اللہ یہ بتا تو نے اپنا ملک دیا کس کو ہے، کس کو عطا کیا ہے، جس کی طرف تو اشارہ کر رہا ہے سورہ بقرہ میں کہ میں جس کو چاہتا ہوں اپنا ملک عطا کرتا ہوں، تو وہ سورہ جس کا نام ہی سورہ ملک ہے، وہ سوال کا جواب عطا کر رہا ہے۔ یہیں سے سورہ شروع ہو رہا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے اور وہی ہر شے پر قادر ہے۔ لفظ ہے بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ یا تو اللہ کا ہاتھ دکھاؤ یا کسی ہاتھ کو اللہ کا ہاتھ مانو۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ یقیناً اس کے ترجمے مفسرین نے، مترجمین نے کیے ہیں کہ یہاں ید سے مراد قدرت ہے، قوت ہے۔ چلو قدرت و قوت ہی مان لیا جائے۔ اس قدرت و قوت کا اظہار کس کے ذریعے ہو رہا ہے؟
بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور جس کے ہاتھ میں ملک ہے وہی ہر شے پر قادر بھی ہے. جس کو اظہار کرنا ہے, دنیا کو بتانا ہے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے, جب تک اس کے ہاتھ میں تصرف نہیں ہوگا, جب تک اس کے پاس قدرت نہیں ہوگی, وہ کیسے سمجھائے گا کہ اس کے پاس بھی قدرت ہے؟ اگر علی کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ ایک وقت میں 40 جگہوں پہ موجود ہیں, تو یہ کوئی فیری ٹیل نہیں ہے جس کے لیے ہمارے درمیان میں سے نعرہ اٹھتا ہے یہ کب تک دیو مالائی کہانیاں بیان کی جائیں گی, یہ کب تک فیری ٹیلز بیان کی جائیں گی. ارے بھائی, اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی ایک وقت میں 40 جگہ موجود ہیں, تو یہ بھی اس لیے ہے کہ علی کے ذریعے ثابت ہو رہا ہے کہ جب ایک بندہ ایک ہوتے ہوئے 40 جگہ ہو سکتا ہے, تو وہ خالق ہر جگہ کیسے نہیں ہو سکتا؟ یعنی جتنے فضائل ہیں, جتنے تصرفات ہیں, جتنے اختیارات ہیں آئمہ کے, وہ صرف اس لیے تاکہ وہ سمجھائے, وہ سمجھ میں آ جائے. اب اگر علی, یہ نا لفظ ہے ولایت, ختم ہو رہی ہے تقریر. ایک بہت بڑا لفظ ہے ولایت, جس کو پیغمبر انٹروڈیوس کرا کے گئے, پیغمبر نے متعارف کرایا, اور یقیناً کوئی نیا لفظ نہیں تھا. پیغمبر نے پہلے ہی خطبہ غدیر میں کہہ دیا تھا کہ جبریل کہہ چکے تھے کہ تم پر وہ آیت نازل ہو چکی ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ولایت کا لفظ پہلے ہی متعارف ہو چکا تھا. اللہ ولی ہے, رسول ولی ہے, اور علی ولی ہے. یہ بات پہلے ہی تعارف ہو چکا تھا اس بات کا. اب پیغمبر چاہتے ہیں کہ اس ولایت کے تصرف کو دیکھو. جب پیغمبر واپس آ گئے تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے ولایت بڑا منصب ہے یا نبوت؟ نبوت و ولایت میں کون سا بڑا منصب ہے؟ پیغمبر نے کہا الولایت افضل من النبوہ, ولایت نبوت سے افضل ہے. نبوت چھوٹا منصب ہے, ولایت بڑا منصب ہے. اور اس لیے رسول نے یہ بات کہی کہ وہ منصب جو اللہ کے پاس ہے وہ بڑا منصب ہے. اللہ ولی ہے, اللہ نبی نہیں ہے. اللہ نبا تو ہے, نبی نہیں ہے. یعنی اللہ خبر تو ہے لیکن نبی نہیں. اب جو منصب اللہ کے پاس ہے وہ منصب بڑا, اس لیے کہا کہ ولایت بڑا منصب. یہ نبوت بھی ہے, رسالت بھی اس دنیا میں آ گئی, امامت بھی آ گئی, اور ولایت بھی آ گئی. تو نبوت و ولایت, رسالت و ولایت. اب خود پیغمبر کہہ رہے ولایت بڑا منصب. اب اس ولایت کے تصرفات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیوں بڑا منصب, اور اس کے تصرفات کیا ہیں, اس کے اختیارات کیا ہیں, اس کی قدرتیں کیا ہیں, اس کی وسعتیں کیا ہیں, اس کی حدود کہاں تک جا رہی ہیں. مثلا جب آپ نہج البلاغہ کے خطبے اٹھا کر پڑھیں گے تو اس میں امیر المومنین کا ایک خطبہ, بڑا مشہور معروف خطبہ, کہ جس میں امیر المومنین نے وہ تفصیل بیان کی ہے کہ رسول اللہ سے معجزات طلب کیے گئے, اور کہنے والے نے کہا کہ اگر وہ درخت, دور جو درخت ہے وہ اڑتا ہوا آ جائے اور تمہاری رسالت کی گواہی دے تو ہم تمہیں رسول مان لیں گے. پیغمبر نے اشارہ کیا, درخت اڑتا ہوا آ گیا اور پیغمبر کی نبوت کی گواہی دی. اب اس نے کہا کہ یہ واپس چلا جائے, پیغمبر نے اشارہ کیا, درخت واپس چلا گیا. اب علی کہہ رہے ہیں کہ اس نے کہا کہ یہ درخت وہیں پر کھڑے کھڑے لگے لگے دو ٹکڑے ہو جائے, آدھا ٹکڑا اڑ کر آئے, آدھا وہی رہے, اور یہ آپ کی رسالت کی گواہی دے تو ہم مان لیں گے. پیغمبر نے اشارہ کیا, جس کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جائے تو درخت کیا چیز ہے؟ درخت دو ٹکڑے ہو گیا, ایک ٹکڑا اڑتا ہوا آیا, پیغمبر کی گواہی دی, پیغمبر نے اشارہ کیا, واپس گیا, پھر جڑ گیا جیسا تھا. علی کا خطبہ ہے, فیری ٹیل نہیں ہے, دیو مالائی کہانی نہیں ہے, علی کا خطبہ ہے. دیکھنے والوں نے دیکھا تھا, دیکھنے والے دیکھ رہے تھے یہ منظر ہوتے ہوئے. بعض لوگوں کے یقیناً ہارٹ فیل بھی ہوئے ہوں گے. بھئی ایک درخت ہے جو دو ٹکڑے ہو رہا ہے, ایک ٹکڑا وہیں لگا ہوا ہے, جڑیں اس کی زمین میں ہیں, اور ایک ٹکڑا میں جڑ کے باہر آ رہا ہے اور اڑتا ہوا آ رہا, اڑتا ہوا آ رہا. اب اس نے کہا یہ ٹکڑا وہاں جائے اور دوسرا اڑتا ہوا ہے. پیغمبر نے ویسا بھی کر دیا, کہا کہ یہ جو جانور زمین پہ جا رہا ہے یہ آپ کی رسالت کی گواہی دے. پیغمبر نے اشارہ کیا, اس نے گواہی دے دی. کہا یہ سنگریزے گواہی دے دے, پیغمبر نے کہا پتھروں نے گواہی دے دی. تو اب جو وہ کہہ رہا ہے پیغمبر ویسا ویسا کر رہے ہیں, اور پیغمبر اپنا تصرف, اپنا اختیار دکھا رہے ہیں کہ ہاں بھائی تم جیسا کہہ رہے ہو ہم ویسا کر رہے ہیں, ویسا کہہ رہے ہو ویسا کر رہے ہیں. یہ ہے نبوت, یہ ہے تصرف نبوت, یہ ہے وسعت نبوت و رسالت. اب ولایت کیا ہے, اس سے سمجھیں آپ ولایت کیا ہے.
ولایت یہ ہے کہ علی بیٹھے ہوئے ہیں, علی کا دور خلافت ہے, ایک عورت آ گئی اور روتی پیٹتی ہوئی آئی, کہا یا علی میرا بیٹا مر گیا. علی نے کہا مر گیا تو جا کے تدفین کرو. کہا نہیں, میرا واحد جینے کا سہارا ہے. کہا تو کہنے کیا آئی ہو؟ کہا کہنے یہ آئی ہو کہ دو باتیں ہیں, یا تو میرے بیٹے کو زندہ کر دیجئے یا مجھے بھی موت دے دیجئے. ہے نا, جو نہیں بول رہے وہ کئی فیری ٹیل تو نہیں سمجھ رہے. یا تو میرے بیٹے کو زندہ کر دیجئے یا مجھے بھی موت دے دیجئے. اب اس عورت کو یہ معلوم ہے کہ جس کے پاس جا رہی ہوں اس کے پاس دونوں اختیار ہے, دونوں. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ پوری آیت جو پہلی ہے سورہ مبارکہ ہے ملک کی, کہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے وہ علی کل شیء قدیر بھی ہے, اور وہ وہی ہے کہ جس کے ہاتھ میں موت و حیات کا اختیار بھی ہے. کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. اللہ کو بیچ میں سے نہیں ہٹانا ہے, اس لیے کہ ساری عمارت ہی ایک مٹی کا ڈھیر بن جائے گی اگر اللہ کو ہٹا دیا. اس لیے کہ آل محمد اسے ہی تو منوانے آئے, اسی ہی کی تو قدرت منوانے آئے. اب اس عورت کو معلوم ہے کہ جس کے پاس جا رہی ہوں یہ اشارہ کر دے گا تو مردہ زندہ ہو جائے گا, اور یہ اشارہ کر دے گا تو میں بھی اپنے بیٹے کے پاس پہنچ جاؤں گی. اب علی حیات تقسیم کرنے آئے ہیں, موت تقسیم کرنے نہیں آئے. علی یہ تو کر نہیں سکتے تھے کہ عورت سے کہ مر جا. علی جانتے ہیں کہ بڑی امید اور آس لے کے آئی ہے, تو اب ہونا کیا چاہیے؟ درباری بھی دیکھ رہے ہوں گے علی کو کہ علی جیسا علی سے کہا جاتا ہے علی ویسا کرتے ہیں. درباری انتظار میں ہوں گے کہ علی اس عورت کے ساتھ جائیں گے, اور جانے کے بعد مردے کے سرانے کھڑے ہو جائیں گے, کہیں گے اٹھ جا, اور وہ مردہ اٹھ جائے گا. اب چونکہ علی ولی ہے, علی ولایت رکھتا ہے, اب بتایا کہ ولایت کا اختیار کیا ہے. علی نے اس عورت سے کہا جاؤ اپنے بیٹے کے سرانے جاؤ, 2 رکعت نماز پڑھنا, نماز ختم ہو جائے تو اپنے بیٹے سے کہنا کہ علی نے کہا ہے کہ اٹھ جا. یہ ہے تصرف ولایت, جس تک چاہے اپنا اختیار منتقل کر دے. یہ کس کا اختیار ہے؟ اللہ کا. یہ تو اللہ کا اختیار ہے نا, جس کو چاہے اپنا اختیار دے دے. میں بھی ولی ہوں, میں تصرف رکھتا ہوں موت و حیات پر, جس تک یہ ولایت جائے گی. دیکھیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک صدر تو کانسٹیٹیوشن میں اس کے جتنے اختیارات ہوتے ہیں وہ صدر کے ہوتے, کسی ایک شخص کے نہیں ہوتے, اس عہدے کے اختیارات ہوتے ہیں. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ پچھلا صدر جو 4 سال گزرا اس کے پاس ہر اختیار تھا, اب جو صدر آئے گا اس کے پاس اختیار کم ہو جائے گا, اس کے بعد جو آئے گا اس کے پاس اور کم ہو جائے گا. نہیں, جہاں تک صدارت کا عہدہ رہے گا اختیارات وہی رہیں گے, شخصیتیں تبدیل ہو جائیں گی, اختیار نہیں بدلے گا. جیسے صدارت ایک عہدہ ہے ویسی ولایت ایک عہدہ ہے. اب یہ ولایت جس تک جائے گی اپنا اختیار لے کر جائے گی. عہدہ ہے. اور یہاں پر اللہ نے خود کہہ دیا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. لفظ ولی ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے, آپ نے سینکڑوں مرتبہ خطبہ سے یہ استدلال سنا ہے کہ آیہ ولایت میں لفظ ولی ایک مرتبہ ہے. اس کا مطلب ہے جیسا ولی اللہ ہے ویسا ہی رسول ہے اور ویسا ہی علی ہے. جبکہ جب آیہ اطاعت آتی ہے, آیہ اولی الامر کے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, وہاں پہ اطاعت کا لفظ 2 مرتبہ ہے. یعنی جیسی اللہ کی اطاعت ہے ویسی رسول کی اطاعت نہیں ہے. اس لیے کہ رسول کی اطاعت تو ہمارے لیے ہے کہ ہم کر سکتے ہیں, اس لیے کہ رسول کو ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن اللہ تک کون پہنچے؟ تو کہا وہ اطاعت الگ ہے, یہ اطاعت الگ ہے. یہاں پہ لفظ ولایت ایک مرتبہ ہے, جیسا ولی اللہ ویسا ہی رسول اور ویسا ہی علی. اور یہاں پر آیت میں صرف ایک شخصیت کا نام نہیں ہے کہ ہاں اللہ ہے ولی, رسول ہے ولی اور وہ ہے,
جو نماز میں دوران رکوع زکات دیتا ہے، یہ نہیں ہے، وہ لوگ ولی ہیں جو نماز میں دوران رکوع زکات دیتے ہیں۔ صیغہ جمع کا ہے، اس کا صیغہ جمع کا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ولایت علی پر رکی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر ولی علی کے بعد، ہر ولی اس پر کوئی نہ کوئی وقت ایسا آتا ہے کہ جب وہ نماز میں دوران رکوع زکات دیتا ہے۔ اب وہ اوقات تلاش کیے جائیں، وہ اوقات تلاش کیے جائیں کہ کب حسن مجتبیٰ نے دوران رکوع زکات دی ہے، کب حسین نے دوران رکوع زکات دی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جمع میں ہے یہ صیغہ، جہاں تک امامت جائے گی وہاں تک ولایت جائے گی، اور وہاں تک تصرف ولایت جائے گا۔ اب یہ ولایت کا اختیار اور اقتدار بتانا تھا کہ حسین حجرے سے نکلے، حسین حجرے سے نکلے، دیکھ رہے ہیں وہ محراب عبادت میں میرا نانا محو سجدہ ہے، اور اس کے پیچھے پوری صف ہے جو سجدہ کر رہی ہے، پوری صف ہے، صفوں کی صفیں ہیں جو محو سجدہ ہے۔ حسین صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے، پیغمبر کی پشت پہ سوار ہو گئے۔ نبوت سجدے میں جھکی ہوئی ہے، پشت پہ کون ہے؟ ولایت۔ پشت پہ ولایت ہے، اور رسول اللہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ولایت کو پہچانو۔ رسول اللہ باہر جب آتے تھے تو حسن اور حسین کو کاندھے پہ بلند کر کے آتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی اپنے اپنے بچوں کو لے کے چلو اور رسالت مآب سے کہو، کہ بچوں سے کہو کہ تم جا کے کہو رسالت مآب سے کہ یا رسول اللہ آپ اپنے نواسوں کو تو کاندھے پہ بلند کرتے ہیں، ہمیں بھی ایک ایک وقت کاندھے پہ بلند کریں۔ رسول اللہ گھر سے باہر نکلے، بچوں نے گھیر لیا۔ اب رسول اللہ بچوں سے محبت کرتے تھے، اور بتایا گیا ہے کہ بچوں سے محبت کی جاتی ہے، بچوں سے پیار کیا جاتا ہے، انسیت۔ رسول اللہ بچوں کے جھرمٹ میں بیٹھ گئے، چاروں طرف بچے بیٹھ گئے، اور رسول اللہ کی آستین کھینچ رہے ہیں، دامن کھینچ رہے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں بھی کاندھے پہ بلند کریں۔ رسول اللہ خاموش ہو گئے، مسکرانے لگے، بیٹھو بیٹھو بھائی، بیٹھو بیٹھو، ابھی کرتے، ابھی بلند کرتے۔ سب بیٹھ گئے چاروں طرف۔ رسول اللہ نے اپنے قبا کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالا اور مٹھی بھر کے کھجور نکالی اور سامنے کی، کہا بچوں یہ بتاؤ تمہیں کھجور کھانے ہیں یا میرے کاندھے پہ بلند ہونا ہے؟ اب مجھے بتائیے فاقہ زدوں کے بچے کیا چاہیں گے؟ سب نے ایک ایک دو دو کھجور لی اور چلے گئے۔ پیغمبر مسکرا دیے۔ پیغمبر نے کہا کہ جن بچوں کو کھجور اور میرے کاندھے کا فرق نہ معلوم ہو تو میرے کاندھے پہ کیسے آ جائیں گے؟ تو یہ حسن اور حسین میرے نواسے کاندھے پہ نہیں آ رہے، یہ نبی کے کاندھے پر ولی آ رہا ہے۔ میں کیا عرض کروں، میرے پاس وقت ختم ہو چکا ہے بالکل، لیکن لیتے جائیے ایک جملہ، آخری تقریر ہے اس لیے چاہتا ہوں کہ ایک جملہ آپ کے حوالے کر دوں تحفتاً، کہ یہ نواسے نہیں ہے، یہ ولایت ہے، اور یہ منظر کعبے میں آپ دیکھ چکے۔ علی علی آپ جھک جائیے، میں آپ کے کاندھے پہ بلند ہو جاؤں۔ اب میرے جملے پر غور کیجئے گا جو لفظ ادا کر رہا ہوں۔ علی جھکے، پیغمبر کاندھے پہ بلند ہوئے، علی نہیں اٹھے۔ دیکھیے روایت لکھتی ہے کہ علی اٹھ نہیں سکے، میں کہتا ہوں یہ سکنا، یہ تو علی کے لیے ہے ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں علی نہیں اٹھے، اٹھ نہیں سکے نہیں، علی نہیں اٹھے، اس لیے کہ علی پر یہ بات واجب تھی کہ ثابت کرے کہ اب اس نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اگر علی بلند کر لیتے تو اس کا مطلب ہے کہ نبوت ختم نہیں ہو رہی، بار نبوت اٹھانے والا ایک اور موجود ہے۔ علی نہیں اٹھے۔ رسول اللہ نے کہا یہ علی بار نبوت ہے، نبوت مجھ پہ ختم ہے، اب میں جھکتا ہوں آپ بلند ہو جائیے۔ رسول جھکے، علی پیغمبر کے کاندھے پہ بلند ہو گئے۔ متفق علیہ، فیری ٹیل نہیں، روایتوں نے لکھا پیغمبر کے کاندھے پہ علی بلند ہو گئے۔ اب جو پیغمبر کا قد ہے کم و بیش وہی علی کا قد ہے، اور یہ پیغمبر کی قوت دیکھیے آپ کہ
ایک تو یہ قوت ہے، اور پھر جب آپ غدیر کا منظر نامہ دیکھتے ہیں کہ علی کو بلند کیا، تو علی کو ایک ہاتھ سے بلند کر کے من کنتو مولا فہذا علی مولا کہا۔ 63 برس کے تھے رسول اور 33 برس کے تھے علی۔ 63 برس کا ایک بزرگ 63 ایئرس، اور اس نے ایک 33 برس کے جوان کو ایک ہاتھ پہ اٹھایا ہوا، اس لیے کہ دوسرے ہاتھ سے تو اشارہ کر رہے تھے نا، من کنتو مولا فہذا علی مولا۔ اب وہی رسول علی کو کانے میں بلند کیے ہوئے، یا علی کتنی بلندی پر ہیں آپ؟ یقیناً آج کا کوئی انسان ہوتا کہتا یہ لات تک ہاتھ پہنچ رہا ہے، بعض لوگوں کے لاتوں تک ہی ہاتھ پہنچ، یہ لات تک ہاتھ پہنچ رہا ہے۔ اب علی پر یہ واجب ہے کہ بتائیں کہ دوش نبوت کی بلندی کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ کے مزاج کو بھی واضح کرنا، مرتبے کو بھی واضح کرنا، یہ وہ رسول ہے کہ جو خود بھی ولی ہے، رسول بھی ولی ہے۔ تو اب علی کو بتانا ہے کہ جب دوش نبوت پہ بلند ہو جاتے ہیں تو بلندی کیا ہے۔ یا علی کتنی بلندی پر ہے؟ کہ یا رسول اللہ ہاتھ بڑھاؤں تو عرش اعظم کو چھو لوں۔ علی نے بتایا کہ نبوت کیا ہے۔ اب اسی موقع پر پھر مجھے معتزلی کے 4 مصرے یاد آ گئے۔ اس نے اسی موقع پر 4 مصرے عربی زبان میں لکھے، اس کی فکر ہے اور میں نے اس کا ترجمہ کیا اردو میں، اور وہ بھی مصرے ہی ہیں۔ معتزلی کہتا ہے یعنی جہاں پر بھی دیکھیے محبت علی اس کی رگوں میں خون بن کر دوڑ رہی ہوتی ہے، اس کی لاک آپ زبان بند کر دیں، زبان پھر کہیں نہ کہیں سے آواز ضرور آتی ہے۔ یعنی خود محب علی اگر خود بھی خاموش رہنا چاہے خاموش نہیں رہ سکتا، جہاں دل میں محبت علی آ جاتی ہے۔ اس نے دیکھا رسول کے کاندھے پر علی بلند ہے تو بے اختیار اس نے 4 مصرے کہے، اور اس کا میں نے اردو میں ترجمہ کیا کہ ہیں بلند اس طرح دوش نبوی پر حیدر، ہیں بلند اس طرح دوش نبوی پر حیدر، بام کعبہ پہ کوئی جیسے علم رکھا ہے، ہیں بلند اس طرح۔ ہے بلند اس طرح دوش نبوی پر حیدر، بام کعبہ پر کوئی جیسے علم رکھا ہے، جس جگہ ہاتھ تھا اللہ کا معراج کی رات اس جگہ حیدر صفدر نے قدم رکھا ہے۔ اس جگہ حیدر صفدر ابن ابی الحدید معتزلی۔ لیکن جب بات آتی ہے تو چاہنے والا رکتا نہیں۔ مثلا مجھے ملا عبد الرحمن جامی کے 4 مصرے یاد آ گئے اگر آپ کی اجازت ہو تو، اور بہت بڑے مفسر بھی ہیں، مورخ بھی ہیں، اور شواہد النبوہ ان کی بہت اہم ترین کتاب ہے عالم اسلام میں اور پڑھنے قابل ہے، اور بھی بہت سی کتابیں۔ ملا عبد الرحمن جامی تخلص تھا، شاعری بھی کرتے تھے اور عالم بھی تھے، اور ہر عالم شاعر ضرور ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، اس لیے کہ شعر جو ہے نا وہ شعور سے نکلا ہے۔ یہ شعر، یہ شاعر، یہ بال کو شعر کہتے ہیں، یعنی شاعر جو ہے وہ بال سے بھی زیادہ باریک بات کرتا۔ تو آپ اکثر علماء کو، یعنی آغا خمینی بھی شاعر تھے اور ان کا پورا دیوان بھی موجود ہے، جتنے علماء ہیں جہاں تک آپ دیکھیں گے تو یقیناً علماء شعر بھی کہتے رہے۔ تو اب ملا عبد الرحمن جامی تخلص ہے اس کا، وہ 4 مصرے، اب میں کیا عرض کروں کہ بات آ گئی ہے تو میں عرض کر رہا ہوں، میرے ایجنڈے میں نہیں تھی یہ بات، لیکن معتزلی کے شعر سنا دیے تو یقیناً جامی کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ کے حوالے کروں، ہمارے مسئلے سے تعلق نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ بسوء کعبہ روت شیخ من بسوء نجف، بحق کعبہ کے انجا مراست حق بطرف، تفاوتے کہ میان منست او آنست، کہ من بسوء گہر رفت او بسوء صدف۔ اب وہ ایک مثال ہے، مثلا جب سچا موتی تلاش کرنے کے لیے کوئی شناور، کوئی پیراک جاتا ہے تو وہ سمندر میں غوطہ لگاتا ہے، بہت سے سیپ اٹھا کے لاتا ہے، وہیں دریا کے کنارے سیپ کا منہ کھولتا ہے، اس میں سچا موتی نکالتا ہے، سیپ وہیں چھوڑ دیے جاتے، سچا موتی
نکال کے لے جاتا ہے. اور سچا موتی کیسے بنتا ہے مجھ سے بہتر جانتے ہیں. آب نیسا جب گرتا ہے تو سیپ اپنا منہ کھول دیتی ہے اور وہ قطرہ پانی کے سینے کو چیرتا ہوا سیپ کے شکم میں داخل ہوتا ہے, سیپ منہ بند کر لیتی ہے, پھر اس کی پرورش کرتی ہے اور پھر وہ سچا موتی بن جاتا ہے. اب اس کو یاد رکھیے گا ذہن میں. ملا عبد الرحمن جامی کہتے ہیں کہ بسوء کعبہ روت شیخ من بسوء نجف. وہ کہتے ہیں کہ شیخ کعبے کی طرف جا رہا ہے, میں نجف کی طرف جا رہا ہوں. بحق کعبہ کے انجا مراز حق بطرف کا اسی کعبے کی قسم کہ میرا نجف جانا بالکل ٹھیک ہے. اب دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ دے رہے ہیں کہ شیخ جا رہا ہے کعبے کی طرف, میں جا رہا ہوں نجف کی طرف, میرا نجف جانا بالکل ٹھیک ہے اس لیے کہ شیخ سیپ کی طرف جا رہا ہے, میں موتی کی طرف جا رہا ہوں. سب کہہ گئے ہیں لوگ, اور ایسے ایسے افکار پیش کیے خدا کی قسم کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جب باتیں آتی ہیں اور جب آپ دیکھتے ہیں اولیاء کی طرف اور صوفیاء کی طرف یقیناً, اور جب علماء بھی اس کو انڈورس کرتے ہیں ان چیزوں کو, تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ واقعاً جو بھی علم پسند ہے وہ علی پسند ہے. یہ میں نے پہلی تقریر میں ایک جملہ کہا تھا کہ جو علم پسند ہوگا وہ علی پسند ہوگا, اور جو علی پسند ہے وہ علم پسند ہوتا. تو جہاں جہاں لوگ گزرے جو جو علم کو پسند کرتے تھے انہوں نے علی علی پکارا ہے, علی علی پکارا. اور یہ علی علی کی پکار کوئی معمولی پکار نہیں ہے, یہ اہم ترین پکار ہے. اور اسی لیے پیغمبر کی یہ حدیث ہے, یہ بھی حدیث کوئی تراشی بھی حدیث نہیں ہے, ختم ہو گئی تقریر. یہ پیغمبر کی حدیث ہے, یہ خود رسول چاہتے. یہ پوری ایک تقریر کا موضوع ہے جو ایک جملے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں, تشریح پھر کبھی موقع ہوگا تو عرض کر دیں گے, یا یقینا آپ مجھ سے بہتر جانتے. رسول چاہتے تو یہ کہتے کہ مجھ سے وہی محبت کرے گا جو طیب و طاہر ہوگا, جس کا نسب اچھا ہوگا, اور مجھ سے وہی دشمنی کرے گا جس کا نسب اچھا نہیں ہوگا. پیغمبر نے اپنے لیے حدیث کہی ہی نہیں کہی. پیغمبر نے علی کے لیے حدیث کہی اور متفق علیہ حدیث ہے. اس میں بھی علماء اہل سنت اور علماء اہل تشیع متفق ہیں کہ راویوں کے ذریعے حدیث بالکل مستند ہے. اپنے لیے نہیں کہا. اب یہ الگ موضوع کیوں نہیں کہا, کبھی موقع ہوگا تو عرض کریں گے. اب یہ کتنی بڑی چیز ہے محبت علی, کتنی بڑی چیز ہے عشق علی اور ولایت علی کا اقرار, کتنا اہم ترین ہے. میں آپ کے حوالے ایک جملہ کرنا چاہ رہا ہوں, اتنا اہم ترین کہ فوج یزید کا ایک سپاہی کہتا ہے کہ 11 محرم کو قافلہ لٹ کے جب چلا گیا, قید ہو کے لے جائے گئے, مجھے پیچھے چھوڑ دیا گیا کہ دیکھ کیا کوئی سامان رہ گیا ہو تو سمیٹ کے قافلے سے ملحق ہو جانا. وہ کہتا ہے ایسے میں شام آ گئی, 11 محرم مغرب کا وقت آ گیا, اور دور دور بیابان, نہ کوئی آدم نہ آدم ذات. وہ کہتا ہے مغرب کا وقت آیا, اذان کی آواز آنے لگی. میں حیران ہو گیا کہ اس بیابان, اس صحرا میں کون اذان دے رہا. میں اس آواز کا پیچھا کرتے کرتے آگے بڑھا. آواز آئی اللہ اکبر, میں اور آگے بڑھا. پھر آواز آ رہی تھی اشہدو اللہ الہ الا اللہ, میں اور آگے بڑھا. پھر آواز آئی اشہدو ان محمد رسول اللہ. اس آواز کا پیچھا کرتے کرتے میں آگے بڑھا کہ یک آواز آئی اشہدو ان علی امیر المؤمنین ولی اللہ. وہ کہتا ہے میں حیران ہو گیا, میں رکا, اور رک کر میں نے یہ سوچا کہ یہ جو ہم نے کربلا برپا کی ہے یہ اسی علی ولی اللہ کو ختم کرنے کے لیے تو برپا کی ہے. اور یہ کون ہے جو 11 محرم کی شام کو ولایت کی گواہی دے رہا ہے. وہ کہتا ہے میں اس آواز کو فالو کرتا کرتا جب آگے بڑھا تو میں ایک نشیب میں پہنچ گیا. میں نے دیکھا ایک سر کٹی ہوئی لاش پڑی ہوئی ہے جس کے جسم پر 2000 تیر پیوست ہے. اس کی کٹی ہوئی شہرک سے آواز آ رہی ہے اشہد ان علی امیر المؤمنین ولی اللہ. یعنی حسین کا جسم کربلا کی زمین پر ولایت علی کی گواہی دے رہا تھا, اور حسین کا سر نو کے نیزہ پر ولایت خدا کی گواہی دے رہا تھا. یہ ہے محبت علی جس کا تسلسل ہے محبت خدا سے.
یہ ہے عشق علی جس کا تسلسل ہے عشق خدا سے. ختم ہو رہے ہیں میرے عزیزوں ایام عزا. آج آخری پرسہ آپ کو دینا ہے. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. جس طرح آپ فرش عزا پر آتے رہے پروردگار اس معرفت کو آپ کی نسلوں میں منتقل کر دے, اور یقیناً پورے سال آپ ایسے ہی آتے رہیں. بس یقیناً تھوڑی رونق میں کمی ضرور ہو جاتی ہے کہ وہ مہمان جو پہلی محرم کو آیا تھا اب وہ ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہے. آج تو آپ کو دوہرا پرسہ دینا ہے نا, دوہرا. ایک تو حسین عزا خانوں سے جا رہے ہیں اور ایک حسن عسکری دنیا سے جا رہے ہیں. آج حسین کو الوداع بھی کہنا ہے اور امام زمانہ کو ان کی یتیمی کا پرسہ بھی دینا ہے. ہمیں پتا ہے نا کہ جب امام زمانہ یتیم ہوئے ہیں تو 5 برس کے تھے. کیا یہ جملہ کہہ دینا کافی نہیں تھا کہ 5 برس کا تھا امام جب یتیم ہوا, 4 برس کی تھی سکینہ جب یتیم ہوئی. تو جب بچوں کے سر سے باپ کا سایہ اٹھتا ہے تو کیا گزرتی ہے. تو یقیناً خدا سب کے باپ کو سلامت رکھے, ماؤں کی گودیاں آباد رہے, بہنوں کے سہاگ سلامت رہے. بس یہی چند جملے جو آپ کے حوالے کرنا ہے, جس کو جتنا گریہ کرنا ہے. آخری شب ہے, مہمان رخصت ہو رہا ہے. آپ نے مرثیے میں الوداع بھی سن لیا. بہن لٹ کے کربلا واپس بھی آ گئی اور اب چلتے چلتے بہن سامنے دیکھ رہی ہے وہ مدینہ نظر آ رہا ہے. دور سے دیکھا زینب نے سواد مدینہ نظر آ رہا ہے, مدینے کی دیواریں نظر آ رہی. کیا گزری ہوگی ان سے پوچھو جو پردیسی جاتے ہیں گھروں سے باہر, ان سے پوچھو وطن کی یاد کیا کہلاتی ہے. اور خصوصیت کے ساتھ وہ مدینہ کہ جس کو مدینہ رسول کہا جاتا تھا, اس مدینے سے رخصت ہونا حسین کے لیے بھی بہت کڑا امتحان تھا اور زینب کے لیے بھی بڑا کڑا امتحان تھا. جیسے ہی زینب کی نگاہ سواد مدینہ پر پڑی, بے اختیار بہن نے سینے پہ ہاتھ رکھ لیا. کہا سید سجاد کیا فوراً ہی مدینے جائیں گے؟ کیسے جاؤں گی میں نانا کے مدینے. سید سجاد نے بشیر کو بلایا, ہاتھ میں علم دیا, اپنے گلے سے شال عزا اتاری, بشیر کے گلے میں ڈال دی. کہ جاؤ بشیر ہمارے آنے کا اعلان کر دو. بشیر نے اعلان کیا, اہل مدینہ یہ مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا. وہ قافلہ جو 28 رجب کو گیا تھا لٹ کے واپس آ گیا. مجھے تو آگے بڑھنا ہے نا, سن چکے آپ پرسوں کی تقریر میں. پہنچ گئے لوگ روضہ رسول پر, پہنچ گئے, اجتحام ہو گیا روضہ رسول پر. بیویاں بھی وہاں پر ہیں اور مردوں نے سید سجاد کو گھیرا ہوا ہے. نوجوان آگے بڑھ بڑھ کے پوچھ رہے ہیں بشیر کیا علی اکبر آ گئے. 9 اور 10 برس کے بچے آگے بڑھ کر پوچھ رہے ہیں بشیر اون محمد آ گئے. 13 برس کے بچے آگے بڑھ کر پوچھ رہے ہیں بشیر قاسم آ گئے. بشیر کہہ رہے چلو روضہ رسول پہ چلو, وہیں پر سنانی سنائی جائے گی. سب لوگ روضہ رسول پر پہنچے. چاروں طرف سے خواتین اہل حرم کو گھیرا ہوا ہے. خواتین بی بی فضا بیان کرتی ہے کہ ایسے میں زینب آگے بڑھی, نانا کی تربت سے لپٹ گئی اور لپٹنے کے بعد کہا نانا میں لٹ کے واپس آ گئی. نانا دستور یہ ہے کہ جب لوگ پردیس جاتے ہیں اور پردیس سے واپس آتے ہیں تو تحفہ لاتے ہیں. نانا میں بھی تحفہ لائی ہوں. یہ کہہ کے پہلو سے حسین کا خون بھرا کرتا نکالا, رسول کی قبر پر ڈالا. کہ نانا تمہارے نواسے کو قتل کر دیا گیا. نانا دوپہر میں ہمارا بھرا گھر اجڑ گیا. نانا ہمارے خیموں کو آگ لگا دی گئی. نانا بستر بیمار کو کھینچا گیا. نانا سید سجاد کے پشت پر تازیانے لگے. نانا ہمارے سروں سے چادریں چھین لی گئی. نانا ہمیں درباروں اور بازاروں میں لے جایا گیا. خدا کی قسم جا کے پڑھ لینا مقتل, جتنے بین میں نے تمہارے سامنے بیان کیے یہی بین لکھے ہیں. زینب نے جتنے مصائب مجموعی طور پر سب پر بیتے وہ بیان کیے, لیکن جو اپنے پر بیتی وہ بیان نہ کی. اس لیے کہ علماء مقاتل نے لکھا, جو نفسیات جانتے ہیں وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ بیٹی پر جو بھی گزرتی ہے وہ اپنی ماں سے بیان کرتی ہے, سب سے بیان نہیں کرتی. نانا سے مجموعی مصائب بیان کر دیے.
جیسے ہی شام آئی ایک بار سید سجاد سے کہا سید سجاد مجھے جنت البقیع لے چلو. زینب چلی ماں کی قبر پر آئی اور اب جو کچھ نہ کہا تھا ماں سے کہا اور ایسے کہا کہ شانے سے چادر ہٹا دی کہ اماں یہ دیکھو نیلے رسن کے نشان. اماں میرے ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی. اماں رسن کے نشان. اجرکم اللہ. ماں سے بیان کیا. بس عزیزوں واپس آ جاؤ. روضہ رسول بیبیاں گریہ کر رہی تھی. مدینے کی عورتیں گریہ کر رہی تھی. روضہ رسول پر در و دیوار سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی. اتنا شور ماتم تھا کہ کان بڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی. بی بی زینب درمیان میں بیٹھی ہیں. ام کلثوم بھی ہیں, ام رباب بھی ہیں, ام لیلا بھی ہیں, ام فروا بھی ہیں. ایک بار کیسے بیان کروں, ایک بار شور ہوا کہ فاطمہ صغرا آ رہی ہے. میرے عزیزوں سینے پہ ہاتھ مار کے یہ جملے سن لینا. فاطمہ صغرا آ رہی ہے. زینب نے پھر سینے پہ ہاتھ رکھ لیا. زینب نے سر کو جھکا لیا. راوی بیان کرنے والا بیان کرتا ہے کہ جیسے ہی فاطمہ صغرا داخل ہوئی تو نہ ام فروا کے پاس گئی, نہ ام لیلا کے پاس گئی, نہ ام کلثوم کے پاس گئی. بے اختیار پھوپھی زینب سے نپٹ گئی اور اب پوچھا پھوپھی اماں میرے بابا کہاں ہے؟ زینب نے سینے سے لگا کر کہا فاطمہ صغرا حسین کا سر رو کے نیزہ پر آ گیا. کہا چچا عباس کہاں ہے؟ کہا عباس کے دونوں شانے کٹ گئے. کہا بھیا قاسم کہاں ہے؟ کہا قاسم کی لاش پامال ہو گئی. ایک ایک کو پوچھتی رہی, زینب بیان کرتی رہی. اب بی بی فضا کہتی ہے جب سب کو پوچھ لیا اب فاطمہ صغرا کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہونے کے بعد ایک ایک بی بی کی گود میں کچھ تلاش کیا. کہا فاطمہ صغرا کیا دیکھ رہی ہو؟ کہا میرا بھیا علی اصغر, میرا بھیا علی اصغر کہاں گیا؟ اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میرے آپ نے گریے کا حق ادا کر دیا, مجلس تمام ہو گئی. لیکن چونکہ آخری مجلس ہے چاہتا ہوں ایک آخری منظر اور سن لیجیے. آنسو نہ آئے پرواہ نہ کرنا, بس ہائے حسینہ کی آواز بلند ہوگا. اس لیے کہ یہ آخری پرسہ ہے. امام زمانہ کو بھی پرسہ دینا اور امام زمانہ کو یہ کہہ کے پرسہ دینا کہ مولا آپ 5 برس کے تھے لیکن آپ معجزے سے سامرا آئے تھے. آپ نے اپنے باپ کو غسل بھی دیا تھا, کفن بھی پہنایا تھا. آپ کے باپ حسن عسکری کا جنازہ اٹھا تھا, لوگ کاندھے پر جنازہ لے کے گئے تھے. لیکن ہاتھ جوڑ کر امام زمانہ کو یہ پرسہ دے لینا مولا آپ کو کربلا کا مسافر بھی یاد ہے کہ حسین ابن علی کو کفن نہ مل سکا اس لیے کہ بیٹے کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں تھی, بیٹے کے پاؤں میں بیڑیاں تھی. آخری جملہ کہہ رہا ہوں, پرسہ آپ نے دے دیا. آ گئے عبداللہ ابن جعفر, آ گئے, ہاتھ جوڑ کر سید سجاد سے کہا اے میرے وقت کے امام کیا آپ کی پھوپھی گھر نہیں آئیں گی؟ میں کچھ دیر آپ کی پھوپھی سے بات کرنا چاہتا ہوں. بس سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں کچھ دیر کے لیے گھر چلی جائے گی, اب پھر مقتل کو دیکھ لینا. بڑے اعتماد سے جملہ کہہ رہا ہوں کہ جب حسین کا سر نوکے نیزہ پر آ گیا زینب حسین کو روتی رہی, اور محمد کو نہیں روئی. دربار سے گزری حسین کو روئی اور محمد کو نہیں روئی. بازار میں آ گئی اور محمد کو نہیں روئی. رہائی ہونے کے بعد سر آ گئے اور محمد کو نہیں روئی. واپس کربلا آ گئی اور محمد کو نہیں روئی. مدینے روضہ رسول پر آ گئی اور محمد کو نہیں روئی. اب وہی زینب جو کبھی بھی اون محمد کو نہیں روئی, وہی زینب جب اپنے گھر آئی جیسے ہی گھر کا دروازہ کھلا بے اختیار حجروں پہ نظر پڑی. اب ماں سے برداشت نہ ہوا, ہاتھ اٹھا کر کہا اے اون محمد, ارے زینب آ گئی میرے لاڈلو, آج تمہاری ماں تمہارا انتظار کر رہی ہے. ہائے حسین وائے حسین ماتم حسین. میرا مولا
سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا سلام ان پر جنہیں شرم کھائے جاتی ہے کھلے سروں پہ اسیری کی خاک آتی ہے سلام اس پر جو زحمت کش سلاسل ہے مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرغے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں مسافرت نے جسے بے بسی دکھلائی نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں مجھے جو پیار تو اشکوں کے جام حاضر ہیں یہ سر یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بیوی پہاڑ رات بڑی دیر ہے سویرے میں کہاں ہو شام غریباں کے گھپ اندھیرے میں زمین گرم یتیمی کی سختیاں بھی وہ سینہ جس پا کے سوتی تھی اب کہاں بیوی جناب مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام عجیب وقت ہے کیا دیں تسلیوں کا پیام ابھی کلیجے میں ایک آگ سی لگی ہوگی ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی نہیں اندھیرے میں کچھ سوجھتا کہاں ڈھونڈ
चांद कहाँ छुप गया कहाँ ढूंढे न इस तरह कोई खेती हरी भरी उजड़ी तुम्हारी मांग भी उजड़ी है कोख भी उजड़ी शरीक हक पे दुरूद सलाम पैगंबर सलाम सैयद लौलाक के भरे घर पर सलाम मोहसिन इस्लाम खस्ततन लाशो सलाम तुम पर शहीदों के बेकफन लाशों बचे तो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है Hussein, 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 Ya 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 Hussein. Bismillah al-Awsab. Ya Hussein, 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 Ya Hussein.
کربلا والوں کی زندہ سے رہائی ہو گئی، 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 تربت بالی سکینہ سے جدائی ہو گئی، کربلا والوں کی زندہ سے رہائی ہو گئی، کربلا والوں کی زندہ سے رہائی ہو گئی، کربلا والوں سے زندہ سے رہائی ہو گئی، کربلا والوں کی زندہ سے رہائی ہو گئی، تربت بالی سکینہ سے جدائی ہو گئی، کربلا والوں کی زندہ سے رہائی 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 ہو گئی، اس قدر مارے تماچے ہاشمر بدکار نے، اس قدر مارے تماچے ہاشمر بدکار نے، حشر تک وہ موت بابا کی رلائی سو گئی، تربت بالی سکینہ سے جدائی ہو گئی، کربلا والوں کی زندہ سے رہائی 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 ہو گئی، مومنوں منہ کو چھپا لو، نوچ ڈالو سر کے بال، مومنوں منہ کو چھپا لو، نوچ ڈالو سر کے بال، سربرہ نہ دشت میں سہارا کی جائی ہو گئی، تربت بالی سکینہ سے جدائی ہو گئی، کربلا والوں کی زندہ سے رہائی 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 ہو گئی، مثل پھولوں کے چنے تھے لاشوں کے ٹکڑے حسین، مثل پھولوں کے چنے تھے لاشوں کے ٹکڑے حسین، اس قدر پامال زہرا کی کمائی ہو گئی، تربت بالی سکینہ سے جدائی ہو گئی، کربلا والوں کی زندہ سے رہائی ہو گئی، کربلا والوں کی زندہ سے رہائی ہو گئی، کربلا والوں کی زندہ سے رہائی ہو گئی،
کربلا والوں کی زندہ سے رہائی ہو گئی. اصغر معصوم کا وہ مسکرانا موت پر، اصغر معصوم کا وہ مسکرانا موت پر، دیکھ کر شرمندہ دریا کی ترائی ہو گئی. تربت بالی سکینہ سے جدائی ہو گئی. کربلا والوں کی زندہ سے رہائی 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 ہو گئی. سر کٹا گلزار جب مشکل کشا کے لال کا، سر کٹا گلزار جب مشکل کشا کے لال کا، تا قیامت دین کی مشکل کشائی ہو گئی. تربت بالی سکینہ سے جدائی ہو گئی. کربلا والوں کی زندہ سے رہائی ہو گئی. کربلا والوں کی زندہ سے رہائی ہو گئی. کربلا والوں کی زندہ سے رہائی ہو گئی. کہہ دے ستم سے چھوٹ کے کنبا رسول کا، کربو بلا سے ہوتا مدینے کو جب چلا، اور دور سے جو شہر مدینہ نظر پڑا، زینب سی صابرہ کا جگر غم سے پھٹ گیا، منہ کر کے ماں کی قبر کی جانب یہ دی صدا، اماں لوٹ آئی ہوں میں، اماں لوٹ آئی ہوں میں، اماں لوٹ آئی ہوں میں، داغ دل پر بہاتر کے لائی ہوں میں، اماں لوٹ آئی ہوں میں، اماں لوٹ آئی ہوں میں، جب گئے تھے یہاں سے تو گئے تھا برا، تھے یہاں سے تو گئے تھا بھرا، گلستاں تیرا پھولوں سے آباد تھا، گلستاں تیرا پھولوں سے آباد تھا،
ستم ہائے کرے وہ بلا لوٹ کر لے گئی سب بھرا گھر میرا سب لٹا آئی تیری کمائی ہوں میں لوٹ آئی ہوں میں لوٹ آئی ہوں میں قاسم و اکبر و اصغر دلربا قاسم و اکبر و اصغر دلربا آپ کے ساتھ ہو گئے کربلا میں جدا ہو گئے کربلا میں جدا شیر جیسا وہ باس بھائی میرا کٹ گئے ہاتھ سا دل پہ مارا گیا نہر پہ بے کفر چھوڑ آئی ہوں میں لوٹ آئی ہوں میں لوٹ آئی ہوں میں چومتی تھی بڑے پیار سے جو گلا تھی بڑے پیار سے جو گلا دشت غربت میں تن سے ہوا وہ جدا بعد میں تن سے ہوا وہ جدا ایک قطرہ دمے ذبح میں نہ سکا لاڈلا تیرا شاہجہاں سے گیا خون بھرا پیرا ساتھ لائی ہوں میں لوٹ آئی ہوں میں لوٹ آئی ہوں میں لوٹ آئی ہوں میں بادشاہ پیر اتنا بڑا حوصلہ پیر اتنا بڑا حوصلہ چھین کر لے گئے چادر اشکیاں لے گئے چادر اشکیاں خیمہ اہل بیت رسول خدا آگ لگتی گئی خاک ہوتا گیا جلتے خیموں سے مل کو لائی ہوں میں لوٹ آئی ہوں میں لوٹ آئی ہوں میں لوٹ آئی ہوں میں وہ دلاری سکینہ بھتیجی میری وہ دلاری سکینہ بھتیجی میری کھا رہی تھی تماچے میں چپ ہی کھڑی تھی تماچے میں چپ ہی کھڑی ہائے بے بسی ہائے بے چار کی جیل تھے مر گئی
مجلس سدائے فغا اور یہ مجلس سدائے فغا اور یہ مجلس سدائے فغا اور یہ مجلس ماتم و نوح اور غم کی یہ زینت ماتم و نوح اور غم کی یہ زینت چاہتا ہے یہ دل یوں ہی قائم رہے 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 پھٹتا ہے دل کس طرح یہ کہے مہمان ہے آخری سلام میرے مہمان ہے آخری سلام مہمان ہے آخری سلام تجھ پہ قربان ہے آخری سلام قربان ہے آخری سلام شاہ ذیشان ہے آخری اور اگر مر گئے تو یہ ہوگا 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 افسوس کے بڑھ کے ہوئے نا خدمت نہ ہم سے ادا ہو سکا خدمت نہ ہم سے ادا ہو سکا ہم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا ہم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا ہم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا ہم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا الوداع ہے شاہ
शाहे मशरक़ैन अलविदा, निगाहे शाहे मशरक़ैन अलविदा, बिन्ते अहमद के नूरे ऐन 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 अलविदा, गुजारे के ना पालिए ऐन अलविदा। Allah